بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں بہت مشکور ہوں خالد صاحب کا کہ انہوں نے اس پریسٹیجیس فورم پہ مجھے بلایا اور پاکستان ریلویز کو موضوع بحث بنایا۔ خالد صاحب کی حیثیت اور نعیم اسلم صاحب کی حیثیت میرے لیے اساتذہ کی ہے۔ نعیم اسلم صاحب سے تو میں نے براہ راست علم حاصل کیا ہے۔ اپنے اساتذہ کے سامنے کسی فکری نشست میں اپنا پوائنٹ آف ویو پریزنٹ کرنے کا موقع ملنا یہ میرے لیے بہت بڑا اعزاز ہے، اور سر میں اس عزت افزائی پہ ظفر علی خان فاؤنڈیشن کا بے حد شکریہ ادا کرتا ہوں۔ مولانا ظفر علی خان ہمارے اکابرین میں سے ہیں، اور میں جب کے پی میں ایک چھوٹے سے گاؤں میں پرورش پا رہا تھا، میری والدہ ایک ان پڑھ خاتون ہے، تو وہ ہمیں مولانا ظفر علی خان، علامہ اقبال، اعظم رحمۃ اللہ علیہ، مولانا محمد علی جوہر، ان اکابرین کے بارے میں لاہور سے کتابیں یا مضامین منگوا کے دیتی تھی اور ان کی کہانیاں پڑھاتے تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے خواب دیکھا، ملت کے لیے خواب دیکھا، قوم کے لیے خواب دیکھا، جدوجہد کی، راستہ بنایا، اور ان کے اس خواب کے نتیجے میں پاکستان مارز وجود میں آیا۔ بدقسمتی سے ہم جو ان اکابرین کو مانتے ہیں، ہم نے پاکستان کے لیے خواب دیکھنے چھوڑ دیے۔ انہوں نے ایک پاکستان کا خواب دیکھا جو اس خطے میں مسلمانوں کے لیے ایک طاقت کی علامت بنے، ان کے سیاسی، سماجی، ثقافتی اور معاشی حقوق کا تحفظ کرے۔ لیکن جیسے مجھ سے پہلے اسپیکر نے بتایا کہ ہر شعبہ میں ہم تنزلی کا شکار ہیں، تو جو پاکستان ریلویز کی داستان ہے وہ بیسیکلی پاکستان کی سٹوری ہے۔ پاکستان ریلویز ایک منی پاکستان ہے جو پاکستان کو ریپرزینٹ کرتا ہے۔ جب اکابرین نے ہمیں یہ ملک تحفے میں دیا تھا تو اس ملک کے حالات اچھے نہیں تھے، لیکن پاکستان ریلوے ایز این انسٹیٹیوشن بہت ہی اچھی کنڈیشن میں تھا، اور جو لوگ پاکستان ریلویز کو چلا رہے تھے وہ اپنے شعبے میں بے حد ماہر لوگ تھے۔ یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے پاکستان بننے کے بعد پاکستان ریلویز کے لیے لانگ ٹرم پلاننگ کی، اور اگر آپ اس وقت کے تناظر میں دیکھیں 1947 سے 1971 تک جب پاکستان دو لخت ہوا، اس اگر آپ 24-25 سال میں ریلوے کی ہسٹری دیکھیں تو ریلوے میں کشمیر آباد لائن جو نیرو گیج لائن تھی، اس کو انہوں نے براڈ گیج میں کنورٹ کیا۔ جو کوٹ ادو کی لائن تھی یہ نان ایگزسٹنٹ تھی، اس کو تعمیر کیا زیرو سے، اور اندازہ لگایا اس وقت پاکستان کی ریسورس لیسنس کتنی تھی۔ یہ اس ریسورس لیسنس میں یہ ڈیولپمنٹ ہوئی۔ مردان اور گیگ تک ٹرین سروس نہیں تھی، اس ٹرین سروس کو 1950s میں انہوں نے ایکسٹینڈ کیا۔ بات یہاں پہ ختم نہیں ہوتی۔ کراچی جو اس خطے کا بڑا اہم شہر تھا، اس پورے خطے میں سب سے پہلی انڈیجنس اربن ٹرانسپورٹیشن سروس کراچی سرکولر ریلوے کی شکل میں ان لوگوں نے بنائی۔ 1959 میں اس کی پلاننگ کی گئی اور 1964 میں اس کا افتتاح کیا گیا۔ ہمارے میرے وہ بھی استادوں کی جگہ پہ ہیں، عرفان قادر صاحب، ان کے والد قادر صاحب، یہ اس وقت ڈویژنل سپرنٹینڈنٹ کراچی تھے، اور 1962 سے لے کے 1966 تک کا ان کا ٹینیور ہے۔ کے سی آر کی ساری کمیشننگ ان کے ٹینیور میں ہوئی تھی، اور پاکستان ریلویز کے انجینئر جو 17ویں 18ویں اور 19ویں اسکیل کے لوگ تھے، انہوں نے اپنے ریسورسز سے زیادہ تر کے سی آر کی ڈیولپمنٹ کی۔ عرفان قادر جو وکیل ہیں، جی جی ان کے والد صاحب۔ تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں، جیسے کہ کانٹریری ایک کامن بلیف ہے کہ ساری چیزیں انگریزوں کے دور میں، انگریزوں نے ریلویز کے لیے بہت کام کیا، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم نے سسٹم سارا ان سے انہیرٹ کیا ہے،
لیکن پاکستان بننے کے بعد پہلے 25 سال میں پاکستان ریلویز کے جو پروفیشنل لوگ تھے انہوں نے بھی اس ملک کے لیے بہت کچھ سوچا۔ اس خطے کا سب سے پہلا ان لینڈ کنٹینر ٹرمینل 1973 میں مغل پورہ میں اس کا افتتاح ہوا تھا۔ پرائم منسٹر ذوالفقار علی بھٹو آئے تھے اور چیئرمین اگین عرفان قادر صاحب کے والد صاحب قادر صاحب تھے جنہوں نے اس کا افتتاح کیا تھا۔ 1970s میں الیکٹریفیکیشن کی کمیشننگ کی گئی تھی اور بھٹو صاحب کے دور میں لاہور سے لے کر خانے وال تک 300 کلومیٹر سے زائد الیکٹرک ٹریک الیکٹریفائی کیا گیا۔ یہ ہمارے لوگوں نے کیا تھا، ہمارے انجینئرز تھے، ہمارے یو ای ٹی کے لوگ تھے، ہمارے پاکستان ریلویز کے پروفیشنل تھے اور ہمارے پلاننگ کے لوگ تھے جنہوں نے سوچا کہ اب وقت بدل رہا ہے اور ہم نے ڈیزل ٹریکشن سے الیکٹرک ٹریکشن کی طرف جو ہے وہ موو کرنا ہے۔ لیکن جس طرح میں نے شروع میں بتایا کہ پاکستان ریلوے کی سٹوری پاکستان کی سٹوری ہے، اور اگر ہم اس کو پاکستان کی سٹوری کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے تو ہمیں اس کی سمجھ آئے گی اور ہمیں اس کے زوال کے اسباب کو سمجھنے میں بھی آسانی ہوگی۔ 1971 میں ایک بہت بڑا سانحہ ہو گیا اور وہ پاکستان جس کا خواب محمد علی جناح نے دیکھا تھا اور وہ جو پاکستان جو ہمیں سپرد کر کے دے گئے تھے وہ پاکستان ہم نے لوز کر دیا۔ اس خطے میں ہم نے آج تک اس پہ ریفلیکشن نہیں کی کہ اس پاکستان کے اس خطے کو لوز کرنے سے ہم نے کتنا انٹلیکچول کیپٹل لوز کیا، ہم نے کتنا پولیٹیکل کیپٹل لوز کیا، ہم نے کتنا کلچرل کیپٹل لوز کیا اور کتنا ہم نے سائیکولوجیکل کیپٹل لوز کیا۔ ہم بحیثیت قوم اس دن دفن ہو گئے تھے جب 16 دسمبر 1971 کو ہمارے جرنیلوں نے پستول جنرل 6 جنرل رکھ دیا تھا۔ اس کے بعد یہ توقع کرنا کہ پاکستان اسی پاتھ پہ چلے گا جس کا خواب علامہ اقبال نے دیکھا تھا، جس کا خواب مولانا ظفر علی خان نے دیکھا تھا اور جس کا خواب محمد علی جناح نے دیکھا تھا، یہ ایک دیوانے کا خواب ہے۔ اس پہ اگر بات وہیں پہ رک جاتی تو پھر بھی بحالی ممکن تھی۔ 1970s میں پاکستان ایک ریزنیبلی انڈسٹریل کنٹری تھا، بن چکا تھا۔ ساؤتھ ایشیا میں اور ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں کوئی ایسا ملک نہیں تھا جو پاکستان سے آگے ہو۔ اگر آپ 1970-71 میں پاکستان اور ساؤتھ کوریا کو کمپیئر کریں، پاکستان اور ملیشیا کو کمپیئر کریں، پاکستان اور سنگاپور کو کمپیئر کریں، پاکستان اور انڈیا کو کمپیئر کریں تو پاکستان ان سب ممالک میں سے آگے نظر آتا تھا۔ لیکن ہم نے 71 کے بلنڈر پہ اکتفا نہیں کیا، ہم نے بھٹو صاحب کی حکومت میں پاکستان کو بندوق کے زور پر جبر کے ذریعے ڈی انڈسٹریلائز کیا۔ تو بنگال کی شکل میں آپ انٹلیکچول کیپٹل لوز کر چکے تھے، آپ پولیٹیکل کیپٹل لوز کر چکے تھے، اور یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں، مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے لوگ میرے اساتذہ یہاں پہ موجود ہیں، آپ لوگ بھی مجھ سے زیادہ تجربہ رکھتے ہیں، زیادہ شعور رکھتے ہیں کہ پاکستان موومنٹ بنگال کے لیڈروں نے زیادہ چلائی تھی، کی بنیاد بھی وہیں پہ رکھی گئی تھی، قرارداد پاکستان بھی ان لوگوں نے پیش کی تھی۔ وہ بہت بڑا کیپٹل تھا جو ہم نے لوز کیا ہے، وہ پاکستان کی نظریاتی بنیادوں کے محافظ تھے۔ جو آج پاکستان کی نظریاتی سرحدوں کے محافظ بنے ہوئے ہیں، یہ انگریز کے ٹکڑوں پہ پلنے والے لوگ تھے۔ جن لوگوں نے انگریز سے آزادی لی وہ اور لوگ تھے۔ تو ہم نے ان لوگوں کو لوز کرنے کے ساتھ ساتھ پاکستان کا جو اکنامک کیپٹل تھا، جو پاکستان کا انٹرپرینور تھا، جو پاکستان کا انویسٹر تھا، اس کو بھی ذلیل کر کے رسوا کر کے پاکستان سے چلتا کیا۔ تو پاکستان کا زیادہ تر جو سیاسی اقتدار تھا وہ پہلے ہی ایوب خان کے دور میں ہی سول اور ملٹری بیوروکریسی کے ہاتھ میں آ چکا تھا، لیکن انٹرپرینورز کی شکل میں، انڈسٹریلسٹ کی شکل میں، پولیٹیکل ایکٹیوسٹس کی شکل میں، انٹلیکچولز کی شکل میں، یہاں پہ طارق علی موجود تھے، یہاں پہ اقبال احمد موجود تھے، یہاں پہ فیض احمد فیض موجود تھے، حبیب جالب موجود تھے۔ ان لوگوں کی شکل میں سول سوسائٹی کے پاس ایک کاؤنٹر بیلنسنگ فورس تھی جو انسٹیٹیوشنز کو آگے لے کے چل سکتی تھی۔ تو یہاں جب ہم نے اپنی مومنٹم ڈرا کیا، واپس لیا، جیسے ہی پاکستان ڈیریل ہوا، پاکستان ریلویز کے زوال کا بھی وہاں سے آغاز ہوتا ہے۔
جب ضیاء الحق نے ٹیک اوور کیا تو سب سے پہلی چیز جو اس نے ریلوے میں انٹروڈیوس کی، اس نے جرنیل انٹروڈیوس کر دی، جرنیل آ گئے۔ اب جرنیل کو یہ آئیڈیا ہی نہیں تھا کہ پاکستان کا جغرافیہ کیا ہے، پاکستان کی پلیسمنٹ کیا ہے، اور پاکستان نے اپنی جغرافی کا ایڈوانٹیج کیسے حاصل کرنا ہے۔ پاکستان اگر اپنے جغرافیے کے بارے میں کانشیس ہوتا تو پاکستان کا سب سے طاقتور محکمہ ریلویز ہوتا۔ اس کی وجہ ہے کہ پاکستان کراس روڈ آف سویلائزیشنز پہ ہے۔ پاکستان کے ایک طرف بھارت ہے جو اس وقت ایک غریب ملک تھا، لیکن ساری فور کاسٹ تھی یہ کسی وقت میں ایک بہت بڑی معاشی طاقت بنے گی۔ پاکستان کے دوسری طرف چین ہے جو اس وقت بھی 1970s تک ایک ریزنیبل ایگریکلچرل ریولوشن وہاں پہ آ چکا تھا اور وہ انڈسٹریلائزیشن کی طرف موو کر رہا تھا۔ یہ دونوں ملک ایک بڑی عالمی طاقت بننے کی پوزیشن میں تھے۔ پھر لینڈ لاکڈ سینٹرل ایشیا ہے، لینڈ لاکڈ افغانستان ہے، یہ سارے ملک آپ پہ ڈیپینڈنٹ ہے۔ آپ ان کو دنیا کے لیے ایکسیس فراہم کرتے ہیں، کنیکٹیوٹی فراہم کرتے ہیں۔ اس کنیکٹیوٹی کا سب سے بڑا ذریعہ ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ ایفیشینٹ ریلوے ٹرانسپورٹیشن سسٹم ہے۔ جیسے ہمارے دوست نے بتایا کہ ساری دنیا میں ریلویز میں ہیوی انویسٹمنٹس ہوئی ہیں، یورپ میں ہیوی انویسٹمنٹ ہوئی ہے، امریکہ میں 2,15,000 کلومیٹر کا ریلوے نیٹ ورک ہے، اور ریلویز کی جو فریٹ ٹرانسپورٹیشن ہے 47% ریلویز کے ذریعے ہوتی ہے۔ تو اسی طرح سے روس میں تقریباً 45% ہے، چائنا میں 43% ہے، انڈیا میں 36% فریٹ ریلویز کے ذریعے موو ہوتا ہے، جو ان کو اکانومیز آف اسکیل میں ایڈوانٹیج دیتا ہے۔ جسٹ ایک ریفرنس پوائنٹ ڈرا کرنے کے لیے پاکستان میں اس کا تناسب 4% سے بھی تھوڑا سا کم ہے۔ تو ہم اس لیول پہ نہیں پہنچ سکے جس لیول پہ دنیا پہنچی، لیکن اس کا آغاز، نقطہ آغاز کہاں سے آیا؟ جب ضیاء الحق نے یہاں پہ جرنیل انٹروڈیوس کیے تو سب سے پہلے یہ ہوا کہ جو لوگ انگریز کے دور میں ٹرینڈ تھے یا 1945-46 بیچ کے لوگ تھے، جو آخری بیچ تھا جو انہوں نے ٹرینڈ کیا، یا ان کے جو ٹیوٹلیج میں جو آفیسرز ارلی 50s میں جنہوں نے یہ سارے کام کیے تھے، یہ سینئر پوزیشنز میں لوگ آ چکے تھے۔ ان کو میٹنگز میں بے عزت کیا گیا اور بہت سارے پروفیشنلز انہوں نے ریزائن کر گئے، ارلی ریٹائرمنٹس لے گئے اور نوکریاں چھوڑ کے چلے گئے۔ تو آپ کے پاس جو کوالٹی آف ہیومن ریسورس تھی وہ بہت نیچے رہ گئی۔ اس کے ایک پیرالل میں دوسری طرف پاکستان کے ایک اور ادارے سے ڈرا کرنا چاہتا ہوں۔ یہاں پہ نعیم اسلم صاحب اور خالد صاحب بیٹھے، ان کے سامنے تو بات بھی کرنا بھی جو ہے نا وہ سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہے۔ پاکستان واپڈا 1960s میں اور 70s میں ایشیا کا بیسٹ پرفارمنگ انسٹیٹیوشن تھا۔ پاکستان کا نہیں، ایشیا کا بیسٹ پرفارمنگ انسٹیٹیوشن تھا۔ یہاں کے لوگوں نے جس لیول کے پروجیکٹس 60s میں اور 70s میں ایگزیکیوٹ کیے ہیں، اس دور میں دنیا میں اس کی دوسری مثال نہیں ملتی۔ تو واپڈا کی بھی جو ہے وہ اس میں جو نان پروفیشنل انڈکشن کا آغاز بھی ضیاء الحق کے دور میں ہوا۔ تو جو دو ادارے سویلین سیٹ اپ میں جو پاکستان میں وفاق کی علامت تھے، پاکستان ریلویز اور پاکستان واپڈا، ان دونوں اداروں کے زوال کی بنیاد ضیاء الحق کے دور میں رکھی گئی، جب اس میں نان پروفیشنل انڈکشن کے ذریعے پروفیشنل لوگوں کو ڈسکریج کیا گیا اور ان کو پیچھے کیا گیا۔ لیکن چونکہ یہ ایک بڑی آرگنائزیشن تھی اور یہ ہائی پرفارمنگ آرگنائزیشنز تھی، دونوں تھیں، یہ ضیاء الحق کے دور میں چلتے رہے، ان کے برے اثرات اس کے بعد آنا شروع ہوئے۔ پوسٹ ضیاء ایرا میں دوسری غلطی جو ریلویز میں یہ ہوئی کہ آپ پروفیشنل مینجمنٹ کے بغیر آگے نہیں چل سکتے۔ تو ریلویز کو ایک بورڈ چلاتا تھا، بھارت کے ریلویز کو آج بھی وہی بورڈ چلاتا ہے۔ اس ریلوے بورڈ میں ممبر ٹریفک ہوتا تھا، ممبر سول ہوتا تھا، ممبر میکینیکل ہوتا تھا، اور ان تینوں میں سے ایک بندہ چیئرمین ریلویز جو سینئر موسٹ ہوتا تھا اس کو بنایا جاتا تھا، اور مالی معاملات میں ان کی معاونت کے لیے ممبر فائنانس بورڈ کے ممبر کے طور پہ موجود ہوتا تھا۔ 1989 میں ایک تبدیلی کی گئی کہ جو ریلوے کا پروفیشنل چیئرمین ہے اس کو اٹھا کے جو نارمل بیوروکریٹ ہوتا ہے اس کو ریلوے کا چیئرمین لگا دیا گیا۔ اگر آپ 1959 کے پریزیڈنشل آرڈر میں چیئرمین ریلویز کی لسٹ آف ڈیوٹیز دیکھیں تو وہ اس کی لسٹ آف ڈیوٹیز میں یہ شامل ہے کہ وہ ٹیکنیکل معاملات میں ممبرز کو اوور رول کر سکتا ہے۔ اب جس بندے نے ریلوے میں ایک دن کام نہیں کیا، جس کی بیک گراؤنڈ نہیں ہے، وہ اپنی لسٹ آف ڈیوٹیز کے مطابق وہ فنکشنز کیسے ڈسچارج کر سکتا ہے؟ وہ کر ہی نہیں سکتا۔ لیکن آپ نے وہ کیا،
89 میں جب چیئرمین ریلویز وہاں پہ آ گیا نان پروفیشنل، اس کو اپنے فنکشنز کو ڈسچارج کرنے میں ریزسٹنس آتی تھی، چونکہ جو ممبر سول تھا، ممبر ٹریفک تھا، ممبر میکینیکل تھا، یہ پروفیشنل لوگ تھے. یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ اگر ایف بی آر کے بورڈ میں آپ یہ دیکھیں کہ جو ممبر آئی آر ایس ہوتا ہے یا ممبر کسٹمز ہوتا ہے، ان کی جو پروفیشنل ایکیومین ہے وہ اگر میں وہاں پہ چلا جاؤں یا کوئی اور بندہ چلا جائے ان سے بہت زیادہ ہوگا. تو اس ریزسٹنس کو اوور کم کرنے کے لیے انہوں نے ایک منصوبہ بنایا ورلڈ بینک ریفارمز کے ذریعے، تاکہ کسی طرح سے ان ممبرز سے جان چھڑائی جائے. تو انہوں نے ایک نئی جو ہے نا وہ آرگنائزیشن تشکیل دی، بزنس یونٹس بنائے گئے اور ان ممبرز کو بزنس یونٹس کا ہیڈ بنا کے ہیڈ کوارٹر شفٹ کر دیا گیا. جب نواز شریف کا دور ختم ہوا اور مشرف نے ٹیک اوور کیا، وہ ساری ریفارمز واپس کر دی گئی، لیکن ممبرز واپس نہیں کیے گئے. کیوں؟ کہ ہم پاور سٹرگل میں انٹرسٹڈ تھے، کنسنٹریشن آف پاور میں انٹرسٹڈ تھے. تو 1999 کے بعد ریلوے میں کوئی نہ ممبر ٹریفک ہے پاکستان ریلویز میں، نہ ممبر سول ہے اور نہ ممبر میکینیکل ہے. تو ایک ایسی باڈی جو پیپر میں ریلویز کی گورننس کی ذمہ دار ہے، سیکٹورل ڈیولپمنٹ کی ذمہ دار ہے اور پاکستان کے فیوچر کو سیکیور کرنے کی ذمہ دار ہے، اس میں ایک بھی ٹیکنیکل ممبر موجود نہیں ہے. تو آپ اندازہ لگائیں کہ اس طرح کی نان پروفیشنل اپروچ کے ساتھ آپ پاکستان ریلویز کا مستقبل کیسے سیکیور کر سکتے ہیں، اور کس طرح سے آپ اس یونیک ایڈوانٹیج سے جو آپ کو اویلیبل ہے اپنی جغرافیے کی شکل میں، اس کو آپ کیسے ایکسپلائٹ کر سکتے ہیں. تو وہ جو ایک نان پروفیشنل اپروچ ریلویز میں آئی اور گورننس کی جو ہے نا وہ جو کمی آئی، اس کا جو واضح فرق ہے وہ پاکستان ریلویز اور انڈین ریلویز کا اگر آپ موازنہ کریں اور ان کی کارکردگی کو دیکھیں تو آپ کو بڑا واضح نظر آتا ہے. اگر 1975 سے 1980 کے پیریڈ کے دوران آپ پاکستان کو اور انڈین ریلویز کو کمپیئر کریں، تھوڑی زیادہ ٹیکنیکل ڈیٹیلز میں نہیں جاتا، پاکستان کی آبادی تقریباً 7 سے 8 کروڑ کے درمیان تھی اس ایرا میں، اور پاکستان ریلویز 14 کروڑ پیسنجر سال کے اٹھاتا تھا، اور انڈیا بھی 1 بلین کے آس پاس پیسنجر اٹھاتا تھا اس دور میں. اس وقت پاکستان کی آبادی 24 کروڑ ہے اور ہم 4 سے 5 کروڑ سال کا پیسنجر اٹھاتے ہیں. انڈیا کی آبادی 1 ارب 40 کروڑ ہے اور انڈیا 8 ارب سے زیادہ پیسنجر اٹھاتا ہے سال کا. تو پروفیشنل اور نان پروفیشنل یہ جو بائیفرکیشن ہوئی ہے، اس سے ہم کتنا آگے، انڈیا سے ہم کتنا پیچھے رہ گئے ہیں. اور اگین اس کو اگر آپ پاکستان کے کانٹیکسٹ میں دیکھیں کہ پاکستان کی سٹوری اور پاکستان ریلوے کی سٹوری یہ ساتھ ساتھ چل رہی ہے، یہ ایک دوسرے سے مختلف نہیں ہے. جن فیکٹرز نے پاکستان کو افیکٹ کیا انہی فیکٹرز نے پاکستان ریلویز کو افیکٹ کیا ہے. اگر آپ 2014 کو بیس لائن بنائیں اور 2024 کو بیس لائن بنائیں تو پاکستان کی جی ڈی پی 2014 میں $244 بلین US ڈالر تھی، اور انڈیا کی جی ڈی پی 1.2 ٹریلین تھی، یعنی $1200 بلین تھی. ہم سے تقریباً وہ کچھ 4-4.5 گنا بڑی معیشت تھی. اس وقت پاکستان کی جی ڈی پی تقریباً $370 بلین ہے 10 سالوں میں، اور انڈیا کی 3.1 ٹریلین ہے. آپ کا فرق 7 سے 8 گنا کا ہو چکا ہے. ان 10 سالوں میں ہم نے نان پروفیشنل رویہ اپنایا رکھا ہے، پولیٹیکل انسٹیبلٹی رکھی ہے، کنٹینیوس چینجز کرتے رہے ہیں ہم، اور ہم بیک ڈور سے گورننس کو نان پروفیشنل طریقے سے مینج کرتے رہے ہیں. انڈیا کی جی ڈی پی 38% گرو کر گئی، ہماری جی ڈی پی 54% گرو کی ہے. اور اگر آپ اس میں انفلیشن والا فیکٹر ڈال دیں تو پاکستان کی جی ڈی پی شاید شرنک کی ہے. انڈیا میں اس وقت انٹرسٹ ریٹ 5.6% ہے سر، اور پاکستان میں 21% ہے اس وقت انٹرسٹ ریٹ. تو آپ اندازہ کریں کہ پاکستان میں کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کیا ہے، بھارت میں کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کیا ہے. اور پاکستان میں ہم اس وقت ریلویز میں ہماری 29 بلین کی لائبلٹی ہے، جو ہم نے لوگوں کو جو ریٹائر ہو چکے ہیں یا ان سروس جن کی ڈیتھ ہو چکی ہے ان کے ڈیوز کلیئر کرنے ہیں، اور یہ ڈیوز 2021 سے پے نہیں کیے جا رہے. یعنی پچھلے 3 سالوں سے ہم اپنے ان ملازمین کی جنہوں نے ہمیں سرو کیا، اپنی زندگیاں دے دی، وہ ریٹائر ہو گئے یا دوران سروس انتقال کر گئے، ہم ان کے ڈیوز کلیئر نہیں کر پا رہے. اور یہ 29 بلین کی لائبلٹی اس دفعہ بھی ہم نے گورنمنٹ کو ریکویسٹ بھیجی ہوئی ہے کہ آپ ایڈیشنل گرانٹ دے کے اس کو کلیئر کریں. آن دی ادر ہینڈ انڈین ریلویز کا ویژن کیا ہے؟ انڈین ریلویز کا ویژن یہ ہے
کہ ہم نے اگلے 5 سالوں میں اپنا پیسنجر والیوم 10 بلین کرنا ہے، کیونکہ ہماری اکانومی بھی گرو کر رہی ہے، ہمارے اندر باہر سے انویسٹمنٹ بھی آ رہی ہے، ٹورزم بھی انہینس کر رہا ہے، تو ہم نے ریلویز کو اپ گریڈ کرنا ہے۔ تو ریلویز کو اپ گریڈ کرنے کے لیے جو نئی انڈکشن وہ کوچز کی پلان کر رہے ہیں، 60,000 نئی کوچز انڈین ریلویز میں انڈکٹ ہوں گی اگلے 5 سالوں میں۔ اب 60,000 کا فگر اتنا بڑا ہے کہ پاکستان ریلوے کے پاس ٹوٹل پیسنجر کوچز جو کام کر رہی ہیں وہ 1193 ہیں۔ تو یہ یعنی یہ جو کمپیریزنز ہیں یہ ایسے ہے جیسے آپ جو ہے نا وہ سورج اور زمین کا کمپیریزن کریں، وی آر سو فار بیہائنڈ۔ لیکن کیا سوال یہاں پہ یہ ہے کہ کیا یہ سچویشن چینج ہو سکتی ہے؟ بالکل ہو سکتی ہے۔ کیا ہم اس کو ریورس کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں۔ کیا ہم انڈیا کے ساتھ پیرٹی اچیو کر سکتے ہیں اکنامکس میں، ریلویز میں؟ بالکل کر سکتے ہیں۔ میں 2015-16 میں انڈیا میں تھا، ششی تھرور صاحب بھی اس کانفرنس میں تھے اور انڈین ریلویز کے منسٹر بھی تھے، اور جو ان کے پرانے منسٹر لالو پرساد یہ بھی تھے۔ تو جب ششی تھرور صاحب نے بات کی تو اس نے کہا کہ انڈین ریلویز جو ہے وہ انڈیا کی شناخت کا حصہ ہے، جیسے گنگا اور جمنا، جیسے ہمالیہ انڈین شناخت کا حصہ ہے، اسی طرح سے انڈین ریلویز انڈین شناخت کا حصہ ہے۔ اور ہم انڈین ریلویز میں اس طرح سے انویسٹ کریں گے کہ دنیا کی جو اکانومی ہے اس کا انجن آف گروتھ انڈین اکانومی ہوگی، اور انڈین اکانومی کا انجن آف گروتھ انڈین ریلویز ہوگی۔ دس از دا ویژن جو انہوں نے 2015 میں دیا تھا، اور اپنے ویژن پہ وہ کھڑے رہے ہیں۔ تو جیسے میں نے شروع میں کہا تھا کہ ہمارے اکابرین نے خواب دیکھے تھے، تو ہمیں بھی خواب دیکھنے چاہیے۔ ہمارا خواب آج اگر میں اور آپ یہ خواب دیکھیں تو یہ بڑا لیجیٹیمیٹ خواب ہے کہ پاکستان کو G8 کنٹری ہونا چاہیے۔ پاکستان دنیا کا 5واں بڑا ملک ہے، تو اسے دنیا کی 8 بڑی اکانومیز میں سے ہونا چاہیے۔ بھارت اس وقت دنیا کی 5ویں بڑی اکانومی ہے۔ اگر بھارت دنیا کی 3ری بڑی اکانومی بن جاتا ہے اگلے 10 سے 15 سالوں میں، اور آپ دنیا میں 40ویں اور 45ویں نمبر پہ رہتے ہیں، تو پاکستان میں بھارت کے ساتھ ری جوائن کرنے کی موومنٹ سٹارٹ ہو جائے گی۔ یہ آج کے لوگ نہیں دیکھتے، سٹارٹ ہو جائے گی۔ لیکن اگر آپ ہم اپنی پیرٹی مینٹین رکھیں گے تو تب ہم اپنی جداگانہ شناخت کو مینٹین رکھ سکیں گے۔ اور یہ پیرٹی اچیو کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ریل سیکٹر کو اسی طرح سے ری وائٹلائز کریں، اسی طرح سے ری امیجن کریں جیسے انگریزوں نے جب ادھر ریلویز کی ڈیولپمنٹ کی تھی تو انہوں نے کیا تھا۔ انہوں نے ریلویز کو اپنی گریٹ گیم کے حصے کے طور پہ ڈیولپ کیا تھا۔ ان کی گریٹ گیم اسٹریٹیجک تھی۔ 21ویں صدی کی گریٹ گیم اکنامکس ہے۔ انہوں نے ریلویز کو اپنی اسٹریٹیجک ڈائمینشنز کے ساتھ اٹیچ کیا تھا، ہمیں ریلویز کو اپنی اکنامک ڈائمینشن کے ساتھ اٹیچ کرنا ہوگا۔ اس خطے میں ٹریمنڈس اکنامک اپرچونٹی ہے۔ آپ کے ساتھ ایران ہے جو دنیا کی 21ویں بڑی اکانومی ہے، آپ کے ساتھ انڈیا ہے جو دنیا کی 5ویں بڑی اکانومی ہے، آپ کے ساتھ چین ہے جو دنیا کی 2ری بڑی اکانومی ہے، اور اگر آپ سینٹرل ایشین ریپبلکس کو کلیکٹیولی دیکھیں تو وہ بھی دنیا کی پہلی 25 اکانومیز میں آتی ہیں۔ یہ بہت بڑی اپرچونٹی ہے جو ہمارے پاس موجود ہے، اور ہم ان سارے خطوں کے درمیان ایک پل کے طور پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس پل پہ بیٹھ کے ہم ان سے اتنے پیسے کما سکتے ہیں کہ پاکستان کا جو سب سے بڑا پرابلم ہے، پاکستان کے 3 بڑے پرابلم ہیں۔ ایک پاکستان کا بجٹ ڈیفیسٹ ہے، دوسرا پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے، اور تیسرا پاکستان کا سرکولر ڈیٹ ہے۔ اور یہ تینوں آرٹیفیشل پرابلم ہیں، یہ جینوئن پرابلم نہیں ہے پاکستان کے۔ یہ اس لیے یہ پرابلم ایگزسٹ کرتے ہیں کہ ہم نے پالیسی کے ذریعے اپنے گیپس، اپنی فیلیئرز کو ایڈریس کرنے کی کوشش نہیں کی۔ یہ جو 10 سے 15 بلین ڈالر کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے، جس کے لیے ہم نے 75 سال سے اپنی آزادی گروی رکھی ہوئی ہے، اگر ہم پاکستان ریلویز کو ایز اے گیٹ وے ٹو دی پراسپیرٹی آف پاکستان ڈیل کریں، اور پاکستان ریلویز کو ہم اس طرح سے اس میں انویسٹ کریں کہ ریجنل کنیکٹیوٹی کے کوریڈور کے طور پہ استعمال ہو سکے، تو یہ ڈیفیسٹ آپ 3 سے 5 سالوں میں آرام سے ٹرانزٹ کی مد میں نکال سکتے ہیں۔ اور یہاں سے جو آپ کے لیے اسپیس کریٹ ہو، اور جو آپ کی جغرافیے کی ریلیونس کریٹ ہو سینٹرل ایشیا کے لیے، انڈیا کے لیے، ایران کے لیے، آپ تصور نہیں کر سکتے کہ کتنی فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آئے گی۔ دنیا میں لاجسٹکس بڑا امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہیں۔
انڈسٹریز ریلوکیٹ ہوتی ہیں 3-4 فیکٹرز کی وجہ سے. ایک آپ کی پالیسی کہ آپ کتنا بزنس فرینڈلی ہو, دوسرا آپ کی جغرافی کہ آپ مارکیٹ سے کتنا نزدیک ہیں. تو پاکستان کو مارکیٹ پراکسیمیٹی کا بھی ایڈوانٹیج ہے کہ آپ لینڈ لاکڈ, پاکستان پورے کا پورا کنٹری آپ پہ ڈیپینڈنٹ ہے. ایک بڑی کمپنی کی آپ کو سولس جو ہے نا سپلائی مل جائے تو آپ معاشرے میں ایک امیر آدمی بن جاتے ہیں. تو اگر پورے کا پورا ملک آپ پہ ڈیپینڈنٹ ہو تو آپ اپنی آرگنائزیشن کو پاؤں پہ نہیں کھڑا کر سکتے. اپرچونٹی ہمارے پاس موجود ہے, ہم اس کو ایکسپلائٹ نہیں کرتے. انڈیا کے ساتھ ہماری ریلوے کی کنیکٹیوٹی آج بھی ہے جیسی 1947 سے پہلے تھی, صرف ہمیں اپنی پالیسی ریوائز کرنے کی ضرورت ہے. یہ لاہور کے ریلوے اسٹیشن کو آپ دیکھیں, آپ روہڑی کے ریلوے اسٹیشن کو دیکھیں, آپ بھاول نگر کے ریلوے اسٹیشن کو دیکھیں, ان کے سائزز دیکھیں اور ان کی آپ سکیلز دیکھیں. تو لاہور تو 1880 میں بہت چھوٹا شہر تھا, تو اس کے لیے اتنا بڑا اسٹیشن کیوں بنایا گیا ہے؟ بھاول نگر تو آج بھی چھوٹا سا ہے, تو وہاں پہ اتنا بڑا اسٹیشن کیوں بنایا گیا ہے؟ یہ اسٹیشنز ریجنز کو دیکھتے ہوئے ڈیولپ کیے گئے ہیں, ریجنل کنیکٹیوٹی کے لیے کیے گئے ہیں اور اس ریجنل ٹریڈ کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے کیے گئے ہیں. پارٹیشن نے ہمیں 2 ملکوں میں تقسیم کیا ہے. 1971 میں پاکستان, ایسٹ پاکستان کو بنگلہ دیش میں کنورٹ کر دیا ہے. کسی نے ہم پہ کوئی پابندی نہیں لگائی کہ ہم ٹریٹی آف روم کی طرح اپنے ساتھ اپنے ریجن میں ٹریڈ نہیں کر سکتے, ہم اپنے ریجن میں امن نہیں لا سکتے, ہم دوسری گورنمنٹس کے ساتھ کوآپریٹ نہیں کر سکتے. پاکستان اور بھارت کے درمیان رائیولریز کی وہ بنیادیں موجود نہیں ہیں جو فرانس اور برطانیہ کے درمیان تھی. تو اگر وہ آپس میں کنیکٹ ہو سکتے ہیں, سمندر کے نیچے سے راستہ بنا سکتے ہیں, تو کیا ہم بنے ہوئے راستے پہ دوبارہ گاڑی نہیں چلا سکتے؟ تو اس کے لیے مائنڈ سیٹ میں تبدیلی کی ضرورت ہے, پالیسی فریم ورک میں تبدیلی کی ضرورت ہے. تو فیوچر آپشنز ابھی بھی پاکستان کے پاس ہیں. ہمیں چائنا نے ایک اپرچونٹی بھی دی 2013-14 میں. اس نے کہا کہ میں آپ کو کوریڈور ڈیولپ کر دیتا ہوں, آپ کی ریلوے کی کیپیسٹی کو اپ گریڈ کر دیتا ہوں, لیکن اس اپرچونٹی سے فائدہ نہیں اٹھایا. اس میں چائنیز سے زیادہ ہم ذمہ دار ہیں. اور جو ان کی انیشیل پروپوزل تھی وہ ML1 کی نہیں تھی, وہ ML2 کوریڈور کی ڈیولپمنٹ کی تھی. ہم نے خود یہ فیصلہ کیا کہ ہمیں نے ML2 کو ML1 پہ لے کے آنا ہے. صرف جو ہے نا, چونکہ جو ہے نا ٹیکنیکل لوگ موجود نہیں ہیں, کہ ML1 کا ڈسٹنس جو ہے نا لینتھ 1800 کلومیٹر ہے اور ML2 کی 1400 کلومیٹر ہے. آپ صرف لائن 400 کلومیٹر کا ڈسٹنس ایڈوانٹیج اچیو کرتے ہیں. آپ اندازہ لگائیں کہ 400 کلومیٹر کا جو ڈسٹنس ایڈوانٹیج ہے وہ لانگ لیڈ میں آپ کو فیول سیونگ میں کتنی مدد دیتا ہے. اور فیول سیونگ میں ہم ابھی بھی جو ہماری جو فریٹ کی ٹرانسپورٹیشن ہے فیوچر کے لیے, ہم ڈیزل پہ انویسٹ کر رہے ہیں. انڈیا میں جو ڈیڈیکیٹڈ فریٹ کوریڈور بن رہا ہے وہ الیکٹریفائڈ ہوگا, اور اس میں چونکہ فریٹ ہیوی ہالج ہوتا ہے, اس کو ہال کرنے کے لیے جو انہوں نے الیکٹرک لوکوموٹیوز کا آرڈر دیا وہ 9000 ہارس پاور کے ہیں. تو وہ اپنے فیوچر کیوں نہیں بات مانی کی؟ کمیشن کا مسئلہ تھا. گڈ کوسچن سر. وہ اس میں ہماری جو پالیسی چوائسز ہیں نا سر, ہم اکثر آپس میں سر ینگ آفیسر جب بات کرتے ہیں نا تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جس مسئلے کو ہم پالیسی سے حل کر سکتے ہو نا, اس کے لیے بندوق اٹھانے کی ضرورت نہیں. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم زیادہ تر چیزوں میں ہماری اپروچ ہارش اور انفلیکسیبل ہے, اور ہم یس اور نو موڈ میں سوچنے والے لوگ ہیں. جو انٹیلیجنٹ لوگ ہیں جو ہم ہیں, صرف ہم اپنی روٹس کے ساتھ اٹیچڈ نہیں ہیں. اس خطے کا جو سب سے بڑا مدبر تھا سیاست میں وہ چانکیہ تھا. وہ ٹیکسلا کا رہنے والا تھا, وہ اس بھارت کا حصہ نہیں تھا. جو بھارت نے اپنی اس کی فلسفی کے ساتھ اپنے آپ کو اٹیچ کیا ہے. اگر آپ ان کی فارن پالیسی دیکھیں, ایون ریسنٹ ٹائم میں یوکرین کے ایشو پہ بھی آپ جے شنکر کو دیکھیں تو چانکیہ کی طرح بیلنس کرتا ہے. ہم بیلنس نہیں کرتے, ہم یا گریبان پکڑتے ہیں یا گود میں بیٹھتے ہیں. تو نہ گریبان پکڑا جاتا ہے نہ گود میں بیٹھا جاتا ہے. آپ کو انٹیلیجنٹلی اپنے پالیسی آپشنز کو وے کرنا ہے, اور آپ نے اپنے نیشنل انٹرسٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے آگے جانا ہے. چائنا کی آپشن ہم نے اسی وجہ سے اویل نہیں کی جس وجہ سے ہم ایران سے گیس پائپ لائن نہیں لے رہے. اور یہ چونکہ فورم ایسا ہے, مجھے امید ہے کہ آگے بات نہیں کی جائے گی. چائنیز امبیسڈرز کے پاس
ہمارے جو ارباب اختیار ہیں ان کی کنورسیشنز کی ریکارڈنگ موجود ہے جس میں انہوں نے لوگوں کو ایشورنس کروائی ہے کہ ہم سی پیک نہیں ہونے دیں گے. سینسیشنل بات آپ کر رہے تو ہیں. آپ کے سامنے ہے کہ کوئی جو آپ نے جو سی پیک بنیادی طور پہ بی آر آئی کا حصہ ہے، بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو، اور یہ پرائمریلی اکنامک کوریڈور ہے، ٹرانزٹ کوریڈور ہے، اور ٹرانزٹ کے اور اکانومی کے دو انٹیگرل کمپوننٹ ہیں. ایک جو آپ کے انڈسٹریل زونز ہیں ان کی ڈیولپمنٹ، اور دوسرا آپ کی ریلوے لائنز کی ڈیولپمنٹ. سی پیک میں ان دونوں ایشوز پہ 2013 سے لے کے 2024 تک کوئی مجھے بتا دے کہ ہم نے کیا ڈیولپمنٹ کی ہے ان دو آسپیکٹس پہ صرف فوکس کر کے کہ کون سے انڈسٹریل زونز ہم نے بنائے ہیں. مجھ سے پوچھ کے ریلیز کرنا مجھے تو بڑی جو لائیو جا رہا ہے لائٹ جا رہا ہے. روک دیں. دوبارہ اپلوڈ کریں گے سر تو اس میں سے ایڈٹ ایسی کوئی بات نہیں. چلو دوبارہ میں ایڈٹ کر دوں گا. ہاں لیکن یہ ہے کہ یہ چیزیں ہمیں کوئی مسئلہ نہیں، مجھے بھی کوئی مسئلہ نہیں. ہاں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے ہمیں بھی. ہاں کوئی ایسی بات نہیں ہے. کوئی اتنی نیگیٹو بات نہیں ہے یہ. نہیں، ہمیں دیکھیں پاکستان کے مستقبل کو اگر ہم نے G8 کے خواب دیکھنا ہے تو اس کے لیے ہمیں لوگوں کے سامنے اپنی کمر سیدھی کرنی پڑے گی. جھکی ہوئی کمر کے ساتھ ہم پاکستان کو آگے لے کے نہیں جا سکتے. تو پاکستان کو اگر آپ نے یا تو یہ کہ 25 کروڑ لوگوں کو ہم غربت میں دھکیلتے، بے روزگاری میں دھکیلتے، یا جس طرح سے پاکستان میں جو نوجوان اچھے او لیولز اے لیولز کوالیفائی کرتے ہیں وہ سارے باہر سیٹل ہو جائیں. آپ ادھر جو ہے وہ ہمارے لیے نہ کوئی انجینئر بچے، نہ کوئی ڈاکٹر بچے، نہ کوئی سائنٹسٹ بچے، نہ کوئی ریلویز ڈیولپ کرنے کے لیے لوگ ہوں، نہ کوئی انڈسٹری ڈیولپ کرنے کے لیے لوگ ہوں، تو پھر ہم انڈیا کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتے. انڈیا میں تو تقریباً 100 سے زیادہ یونیکارن سر یہ پچھلے 4-5 سالوں میں بنی ہے. یونیکارن $1 بلین سے اوپر ورتھ والی کمپنی ہے. تو یہ ان کے جو گریجویٹس ہیں، جو نئے لوگ ہیں، ینگ لوگ ہیں، انہوں نے بنائی ہے. سر میں خود ایک بچے کو مینٹر کر رہا ہوں، ہمارے ریلوے آفیسر کا ہی بیٹا ہے، اور وہ 2 سال پہلے میرے پاس CSS کے لیے آیا تھا. تو میں نے اسے کہا تھا آپ CSS نہ کریں، آپ کاروبار میں اور انٹرپرینیورشپ میں انویسٹ کریں، جو یعنی آن لائن اور کمرشل جو ای کامرس ہے اس میں کریں. پاکستان میں رہتے ہوئے دی گائے از ناٹ یٹ 24، اس کی ورتھ $1 ملین سے اوپر ہو چکی. اپرچونٹیز ابھی بھی موجود ہیں. اس طرح کے نوجوان ابھی بھی پاکستان کے لیے جو ہے نا وہ آگے آپشنز کھول سکتے ہیں، اور پاکستان کو ایک جو میڈیم ٹرم میں ہم ایک مڈل انکم کنٹریز اور لانگ ٹرم میں ہم ایک ہائی انکم کنٹری بنا سکتے ہیں. لیکن اس کے لیے ہمیں اپنے پالیسی آپشنز کھولنی ہوگی، اپنے ذہن کو کشادہ کرنا ہوگا، اور اپنے آپ کو واپس اس خطے میں لے کے آنا ہوگا. کیونکہ ہم نے ہمارے تعلقات یورپینز کے ساتھ بھی اچھے ہیں، ہونے چاہیے، نارتھ امریکنز کے ساتھ بھی اچھے ہونے چاہیے، لیکن ہم جس خطے میں رہتے ہیں اس خطے میں جتنے بھی ممالک ہیں، چاہے وہ ایران ہے، چاہے وہ افغانستان ہے، چاہے وہ بھارت ہے، چاہے وہ چائنا ہے، چاہے وہ سینٹرل ایشین ریپبلکس ہیں، ان سب ملکوں کے ساتھ بھی ہمارے مثالی تعلقات ہونے چاہیے تاکہ ہمارے لوگ ان ملکوں میں جا کے کاروبار کر سکیں، ان ملکوں کے لوگ آ کے پاکستان میں کاروبار کر سکیں، ہمارے ملک کے لوگ ادھر جا کے تعلیم حاصل کر سکیں، ان کے لوگ ہمارے ہاں آ کے تعلیم حاصل کر سکیں، تاکہ پاکستان کی اس خطے میں ایک حیثیت نمایاں ہو. اور پاکستان جو اس کا رائٹ مقام ہے، ہم دنیا کی پانچواں بڑا ملک ہے، جبکہ ہم بیہیو ایسے کرتے ہیں جیسے ہم کوئی بہت ہی کوئی مالدیپ ٹائپ یا نیپال ٹائپ یا کوئی بہت چھوٹا سا ملک ہے جس کی دنیا میں کوئی حیثیت نہیں ہے. اگر دنیا بھارت کی مارکیٹ میں انٹرسٹڈ ہو سکتی ہے تو دنیا پاکستان کی مارکیٹ میں کیوں انٹرسٹڈ ہوگی؟ اگر ایک کمپنی بھارت کی 1 ارب سے اوپر کی مارکیٹ کے لیے آ سکتی ہے تو اس کے پڑوس میں وہ 25 کروڑ کی مارکیٹ کے لیے کیوں نہیں آ سکتی؟ اور اگر ہماری پر کیپٹا انکم بھارت سے ڈبل یا ٹرپل ہوتی، جو کمفرٹیبلی ہو سکتی تھی اگر ہم اپنا راستہ جو ہے وہ لوز نہ کرتے، تو ہماری جو مارکیٹ کا سائز ہے اگر ہم بھی
1 ٹریلین یا 1.5 ٹریلین کی اکانومی ہوتے تو ہماری ریلیونس بھی اسی طرح سے ہونی تھی. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے سویلین انسٹیٹیوشنز اور اکنامک انسٹیٹیوشنز جن میں ریلویز ہے, واپڈا ہے, یا ہماری جو دوسری جو ہے نا وہ انرجی سے ریلیٹڈ کمپنیز ہیں, جیسے ہماری سر پی ایس او ہے. تو شیل تو نیدرلینڈ ایک ہم سے کہیں چھوٹا سا ملک ہے, اس کی کمپنی ہے. وہ اگر دنیا میں اتنی بڑی ملٹائی نیشنل بنی ہے تو سوچنے کا مقام ہے کہ پی ایس او کیوں نہیں بن سکی ملٹائی نیشنل. اور شیل نے جس طرح سے دنیا کی مارکیٹ کو کیپچر کیا ہے, پی ایس او نے کیوں نہیں کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی انسٹیٹیوشنل کیپیسٹی میں اس طرح سے انویسٹ نہیں کیا جس طرح سے انویسٹ کرنے کا حق ہے, اور جس طرح سے افراد کی کیپیسٹی میں انویسٹ کرنا چاہیے تھا اس طرح سے ہم نے نہیں کیا. تو یہ صرف ریلوے کی سٹوری نہیں ہے کہ ریلوے پیچھے رہ گیا ہے. ہمارا ہر وہ ادارہ جو 1971 1975 تک بہترین پرفارم کر رہا تھا, وہ سارے ادارے اس کے بعد زوال پذیر ہوئے ہیں. تو یہ جو سوال ہے ہماری تنزلی کا, یہ گورننس کا سوال ہے, یہ پولیٹکس کا سوال ہے, یہ پالیسی کا سوال ہے, یہ میرٹ کا سوال ہے. اگر پالیسی میں ویکیوم ہوگا, میرٹ پہ کمپرومائز ہوگا, گورننس پراپر نہیں ہوگی, تو کوئی بھی ادارہ اس میں پنپ نہیں سکتا. اور ہمارے ادارے, ہر ادارہ, جیسے ابھی سر ہم کرکٹ کی بات کر رہے تھے, تو کرکٹ کی مثال کو آگے بڑھاتے ہیں. ہمارا بڑا اچھا بچہ ہے اعظم خان, ہمارے سابقہ ہیرو ہیں معین خان, ان کا بیٹا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو زندگی میں بہت خوشیاں نصیب کرے, ہم اس کے لیے دعا گو ہیں. لیکن کیا ہم میں سے کوئی بندہ جو کرکٹ کی معمولی سی بھی سمجھ رکھتا ہے, وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ نیشنل ٹیم میں کھیل سکتا ہے؟ کیا وہ گراؤنڈ کے ایک چکر دوڑ کے لگا سکتا ہے؟ کیا وہ ڈائیو مار کے کیچ پکڑ سکتا ہے؟ کیا وہ باؤنڈری پہ گیند جائے تو ڈبل رنز لے سکتا ہے؟ تو اعظم خان ایک مثال ہے ہمارے لیے کہ اگر وہ پاکستان کی کرکٹ ٹیم میں جگہ بنا سکتا ہے, تو اعظم خان جیسے کتنے لوگ ہمارے انسٹیٹیوشنز میں بیٹھے ہوں گے کہ ایک بندے کی وجہ سے پوری ٹیم کا بیلنس خراب ہو گیا ہے. تو اس طرح سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے کتنے اداروں کا توازن خراب کیا ہے. تو ہمیں یہ جو اپنی بنیادی چیز ہے, اس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے, جس میں ہم میرٹ پہ کمپرومائز کرتے ہیں, نیشنل انٹرسٹ پہ کمپرومائز کرتے ہیں, اور پاکستان کے لیے پہلے تو خواب دیکھتے نہیں, اور اگر کوئی خواب دیکھا جائے تو اس خواب کے لیے جو کمٹمنٹ چاہیے, جو ڈیڈیکیشن چاہیے, جو انٹیگریٹی چاہیے, جو سیکریفائس چاہیے, اس راستے پہ نہیں چلتے. میں نے اپنا بنیادی مقدمہ سر رکھ دیا, اس کے سامنے ہاؤس فکر ہے اگر آپ مشرقی پاکستان کی ریلوے کے بارے میں بتا دیں کہ وہ کہاں سے کہاں پہنچے ہیں, بنگلہ دیش کی کیونکہ اکٹھے ہی تھے نام پر. سر, جو ریلویز کے حوالے سے مشرقی پاکستان اس لیول پہ تو نہیں ہے جس لیول پہ بھارت پہنچ چکا ہے. بھارت بہت آگے ہے, لیکن بنگلہ دیش میں بھی کافی کام ہوا ہے. خصوصی طور پہ جو بھی ریسنٹلی انہوں نے ڈھاکہ میں اربن ٹرانسپورٹیشن میں جو انہوں نے انٹرونشن کی ہے, اور جو ڈھاکہ کی میٹرو بنائی ہے, وہ اسٹیٹ آف دی آرٹ ہے. اور جو لوگ بھی ڈھاکہ میں جاتے ہیں, ابھی تو خیر میرے این ایم سی کے کورس میٹ ہی ہیں جو ہمارے وہاں پہ ہائی کمیشن لگے ہوئے ہیں, تو جو وہاں سے اب اس لیول کی جو پبلک ٹرانسپورٹ ہے وہ پاکستان کے کسی شہر میں بھی اویلیبل نہیں ہے. لاہور ہمارے شہروں میں نسبتاً بہتر ہے کیونکہ اس میں اورنج لائن بھی بنائی گئی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ہمارا جو ہے نا وہ میٹرو بس کا بھی کوریڈور ہے, اور ساتھ دوسری جو فیڈر بسز ہیں ان کا بھی ایک مناسب انتظام پاکستان کے کانٹیکس پہ موجود ہے. لیکن جو ایک پراپر میٹرو سسٹم ہے وہ جس طرح سے نیو دلی میں انڈیا نے بنایا ہے, اسی طرح سے ڈھاکہ میں جو ہے نا بنگلہ دیش کی گورنمنٹ نے بنایا ہے. اور بنگلہ دیش جس طرح سے اکنامکلی گرو کر رہا ہے, اس میں تقریباً 10 ایک سالوں میں جو بنگلہ دیش کی ریلویز ہے وہ اپنی ایفیشنسی میں ایران کے لیول کے تک آ جائے گی. جبکہ ہم جس طرح سے ہم نے پالیسی ریورس نہ کی اور ریلویز کے معاملات کو ٹھیک نہ کیا, تو ہم شاید ریلویز چلانے کی پوزیشن میں بھی نہ رہیں. اس کی وجہ ہے کہ جب 2015 میں ML1 بنانے کا آغاز ہوا تو ہمارا پالیسی ڈیسیجن یہ تھا کہ ہم نے ML1 پہ مزید انویسٹمنٹ نہیں کرنی, جس کی وجہ سے ہمارا جو کوریڈور ہے خانپور سے نیچے
جو صوبہ سندھ میں جو ہمارا ریلوے کا ٹریک بنتا ہے، کراچی ڈویژن اور سکھر ڈویژن ہمارے آتے ہیں ریلوے کے پوائنٹ آف ویو سے، لیکن جو اگر آپ صوبے کے لحاظ سے دیکھیں تو یہ رحیم یار خان سے نیچے شروع ہوتا ہے اور یہ حیدرآباد تک جاتا ہے. یہ موسٹ ولنریبل کوریڈور ہو گیا ہے اور اس میں ماضی میں بھی بہت سارے حادثات ہوئے ہیں، اور اگر اس پہ توجہ نہ دی گئی تو اس پہ آئندہ بھی جو ہے نا وہ سیفٹی کے حوالے سے تحفظات رہیں گے. تو ہم پیچھے کی طرف جا رہے ہیں. ہمارے بہت سارے لنکس جو پہلے اوپن تھے، مثال کے طور پہ اگر بلوچستان میں آپ میں سے اگر کسی نے سرو کیا یا ٹریول کیا ہو پرانے 80s میں 90s میں، تو مسلم باغ میں ٹرین چلتی تھی. اب وہ مکمل طور پہ بند ہو چکا ہے اور اس کا ٹریک بھی غائب ہو چکا ہے. اسی طرح سے جیسے میں نے مردان اور درگئی کا کہا کہ یہ ہم نے 50s میں یہ لنکس ایکسٹینڈ کیے تھے اور یہاں سے تیز رو چلتی تھی، لیکن اس وقت وہاں بھی بند ہے. لنڈی کوتل میں یعنی انگریزوں کے زمانے میں گاڑی جاتی تھی افغانستان کے بارڈر پہ، تو جب میں ڈی ایس پشاور تھا، میں ادھر گیا تھا، تو لوگ باقاعدہ اس پہ گلا کرتے تھے کہ انگریز کے دور میں یہاں پہ ہمیں ٹرین سروس موجود تھی اور آج ہم آزاد ہیں، اور آزادی کے بعد 70 سال کے بعد آپ ادھر آئے ہیں، سب سے بڑے افسر ہیں آپ صوبے کے، اور ہمارے پاس ٹرین سروس نہیں ہے. اسی طرح سے بنوں میں آپ کی جو ہے نا وہ ٹرین لنکیج موجود تھا، تو وہاں پہ ابھی بھی ہماری زمین موجود ہے، چیزیں موجود ہیں. تو ہم ایک اینٹی انکروچمنٹ آپریشن میں گئے تو وہاں پہ لوگ یہی کہتے تھے کہ آپ ٹرین لے کے آئیں تو پھر آپ اینٹی انکروچمنٹ آپریشن کریں، جب تک آپ ٹرین سروس جو ہمیں گورے نے سہولت دی تھی وہ آپ نے وڈرا کر لی، جبکہ آپ ہمیں جو ہے نا بے دخل کرنے کے لیے آ جاتے ہیں. اسی طرح سے بلوچستان اور کے پی کو جو مسلم باغ والی لائن تھی، یہ ادھر سے کے پی میں ٹانک تک ریلوے بنی تھی. اب ٹانک میں اگر آپ جائیں تو ریلوے اسٹیشن آج بھی موجود ہے کھنڈر کی شکل میں. تو اگر دوسری جنگ عظیم نہ ہوتی تو انہوں نے اس کو بلوچستان کو کے پی سے لنک کر دینا تھا، اور یہ شارٹیسٹ روٹ ہے جس پہ آپ کے پی اور بلوچستان کو لنک کر سکتے ہیں، اور یہ ریجنل کنیکٹیوٹی میں بڑا اہم رول پلے کرتا ہے. تو وہ ٹانک والا بھی بند ہو گیا مکمل طور پہ. اور جب میں ٹانک اسٹیشن پہ گیا تھا تو وہاں پہ جو مجھے لوگ ملے تھے انہوں نے کہا کہ ہم نے تقریباً کوئی 20 سال میں پہلا ریلوے افسر دیکھا ہے جو ادھر آیا. تو یہ اس حد تک. اسی طرح سے اگر آپ ساؤتھ پنجاب میں دیکھیں تو جو بہاول نگر، مڈی صادق گنج، یہ جو علاقے ہیں، یہ لائن آگے امروکہ کے راستے انڈیا میں جاتی ہے. اس وقت اس پہ کوئی گاڑی بھی نہیں چل رہی، اور جو فورٹ عباس والا لنک تھا وہ تو تقریباً مکمل طور پہ ابنڈن ہو چکا ہے. تو بجائے اس کے کہ ہم اپنا وہ جو کنیکٹیوٹی کا وہ لیول جو ہم 47 میں مینٹین کیا تھا ہم اس کو بحال رکھتے، ہم اس سے پیچھے چلے گئے. اور بنگلہ دیش میں اور انڈیا میں اس کے بعد بے پناہ جو ہے نا وہ ایکسپینشن ہوئی ہے. اب انڈین ریلویز کا آپ اندازہ لگائیں کہ جو ہم نے لاہور ٹو خانے وال 300 کلومیٹر کی کنیکٹیوٹی کی تھی، یہ انڈین ریلویز کے پالیسی ڈاکومنٹ کا حصہ ہے کہ انہوں نے ہر سال 300 کلومیٹر کا ٹریک الیکٹریفائی کرنا ہے، اور وہ 1970s کے بعد سے مسلسل کرتے آ رہے ہیں. اور اس وقت انڈین ریلویز میں الیکٹریفائڈ ٹریک تقریباً 35 سے 40 ہزار کلومیٹر ہو چکا ہے، جو ان کے 70 سے 80% ٹریفک ڈینسٹی کو کوپ کرتا ہے، جس کی وجہ سے جو ان کی فیول کنزمپشن پیٹرن ہے اور ان کا جو بل ہے، فیول بل ہے، وہ بڑی حد تک کم ہو گیا ہے. اور اکانومی آف اسکیل میں، انوائرنمنٹ میں ان کو بے پناہ جو ہے نا وہ ایڈوانٹیج حاصل ہوئے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اپنے بورڈ میں ترمیم بھی کی ہے، اور انہوں نے ایک ممبر ایڈ کیا ہے کہ ممبر سول، ممبر ٹریفک اور ممبر میکینیکل کے ساتھ ساتھ اب ممبر الیکٹریکل بھی ہوگا. اور شاید موجودہ جو چیئرمین انڈین ریلوے بورڈ ہے وہ ممبر الیکٹریکل ہے. تو یہ آپ کی پالیسی چوائس ہے. انہوں نے اپنی پالیسی کے ذریعے الیکٹریفیکیشن کو پروموٹ کیا. اب ان کے جو ڈینس پیسنجر کوریڈور ہیں وہ سارے کے سارے الیکٹریفائڈ ہیں، الیکٹرک انجن چلتی ہیں، ان کی شور بھی کم ہوتا ہے، ان کی مینٹیننس بھی آسان ہے، کوائٹر ٹرینز ہیں، اور اس وجہ سے انہوں نے سپیڈ کا بھی ایک لیول اچیو کر لیا ہے. وہاں پہ ہماری طرح میکینیکل اسٹینڈرڈ 3 انٹرلاکنگ ہے، میں نے اس پہ کیا بھی ہوا ہے. تو جو ان کی نارمل ٹرین سروس بھی ہے وہ 120 سے 140 کے درمیان چلتی ہے. لیکن ابھی مودی نے جو ان کی ریلویز میں نئی انٹرونشنز کی ہیں، ڈیولپمنٹ کی ہیں، وہ گاڑیاں ساری 160 کی سپیڈ پہ چلتی ہیں. تو سپیڈ میں بھی ان کو جو ہے نا ہمارے مقابلے میں کنسیڈریبل ایڈوانٹیج ہو چکا ہے. اب اگر وہ بھی ایکسپینڈ کر رہے ہوتے اور ہم بھی ایکسپینڈ کر رہے ہوتے تو ہماری ڈائریکشن ایک ہوتی. انفارچونیٹلی وہ ایکسپینڈ کر رہے ہیں اور ہم شرنک کر رہے ہیں. تو وہ جو میں کہہ رہا ہوں نا کہ ہمارے پاس جغرافیے کی شکل میں ایک یونیک اپرچونٹی ہے کہ ہم اس کو کیپٹلائز کر سکتے ہیں اور ہم یہاں سے بہت پیسہ کما سکتے ہیں.
تو وہ اپرچونٹی اسی صورت میں موجود ہے اگر ہماری انٹرنل آرگنائزیشنل کیپیسٹی ہوگی، اور ہم ایک بڑا ملک ہیں اگر ہم ریلویز کے ذریعے اس کی نک اینڈ کارنر تک کنیکٹڈ رہیں گے. ابھی وزیر آباد ہے ہمارا بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، اور مولانا علی خان کے حوالے سے بھی اس کے ایک خاص جو ہے نا وہ مقام ہے. تو یہ کتنا بڑا اسٹیشن تھا جو اس دور میں بنایا گیا تھا، لیکن اس وقت وہاں سے فریٹ موومنٹ نہ ہونے کے برابر ہے. حالانکہ یہ پورے کا پورا انڈسٹریل ایریا ہے جہاں سے آپ ایکسپورٹ کے لیے ایک اچھا ٹرمینل بنا کے بہت ساری یہاں سے کنٹینرز کراچی کے لیے لے کے جا سکتے ہیں، یا اگر آپ اس کو سی پیک کا حصہ بنائیں اور ایک لارجر جو ہے نا وہ کنیکٹیوٹی افغانستان کے لیے، چائنا کے لیے آپ لے کے جائیں تو یہاں پہ ایک ہب بن سکتا ہے. لیکن ریلویز کا انفراسٹرکچر یہ وزیر آباد، سیالکوٹ، فیصل آباد لائن پہ اتنا ڈائلیپیڈیٹڈ ہو چکا ہے کہ اس وقت وہاں پہ 75 کلومیٹر سے اوپر سپیڈ ممکن ہی نہیں ہے، اور کئی جگہوں پہ سپیڈ 30 سے 40 کلومیٹر ہے. تو یہ آج کے دور کی سپیڈ نہیں ہے. یہ جیسے سر نے بالکل اوپننگ میں بتا دیا تھا کہ دنیا پیسنجر سیکٹر میں 300 سے 350 کلومیٹر لینڈ سپیڈ اچیو کر چکی ہے. یہ جو ہائی سپیڈ ٹرین سروس ہے، چاہے وہ یورپ میں ہو، چائنا میں ہو، وہ یہ سپیڈ نارمل ہیں وہاں پہ. اور فریٹ میں 100 سے 120 کی سپیڈ نارمل ہے. اور جو ٹرین لینتھ ہے فریٹ میں وہ 1 کلومیٹر سے لے کے 1.5 کلومیٹر تک کی ٹرین لینتھ ہوتی ہے. یعنی جب وہ ایک گاڑی ان کی فریٹ کی چلتی ہے تو وہ سینکڑوں ٹرکوں کے برابر جو ہے نا وہ مال اٹھا کے لے کے جاتی ہے. اسی لیے جب آپ ریجنل کنیکٹیوٹی کے کانٹیکسٹ میں دیکھتے ہیں، روس کے لوگ بھی یہاں پہ آتے ہیں، ہمارے ساتھ پالیسی ڈائیلاگ کرتے ہیں، ہماری چیزوں کو دیکھتے ہیں، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم ٹریڈ ایگریمنٹ کر بھی لیں، یہ فری ٹریڈ ایریا بن بھی جائے، تو اس میں ٹرانسپورٹیشن کیسے ہوگی؟ آپ چیزوں کو لے کے کیسے جائیں گے؟ کیونکہ خچروں پہ، گھوڑوں پہ اور جیپوں پہ اور چھوٹے چھوٹے ٹرکوں پہ تو اس لیول کی جو ہے نا وہ ٹرانسپورٹیشن اچیو نہیں کی جا سکتی. اگر ابھی ہماری پورٹ 3 ملین ٹن جو ہے نا وہ کنٹینرز جو ہے نا وہ سال کے امپورٹ کر رہی ہے، تو اکیلے چائنا کی جو ہے نا وہ 5 ملین ٹن کی ریکوائرمنٹ ہوگی، تو اس کو کیسے آپ اٹھائیں گے؟ تو وہ اٹھانے کے لیے اس جو آپشن ہے اس کو اویل کرنے کے لیے ہمیں اپنے لیے جو بیسک انفراسٹرکچر بنانا ہے، اس انفراسٹرکچر کو بنانے کے بجائے ہم ایگزسٹنگ انفراسٹرکچر میں بھی تنزلی کی طرف جا رہے ہیں، اور اس میں فی الحال مستقبل قریب میں بہتری کی کوئی صورت نظر نہیں آتی. لیکن فریم ورکس موجود ہیں، آپشنز موجود ہیں. اگر ہماری اسٹیٹ پالیسی بدل جائے اور ہم یہ طے کر لیں کہ ہم نے ان سیکٹرز کو امپروو کرنا ہے، تو ہماری انڈسٹریلائزیشن کی گروتھ، ہماری ریلوے کی گروتھ، ہماری ریجنل کنیکٹیوٹی اور ریجنل ٹریڈ، یہ لنکڈ ایشو ہیں. آپ کی ہماری فارن پالیسی سے، ٹریڈ پالیسی سے، انڈسٹریل پالیسی سے، ٹرانسپورٹ پالیسی سے، یہ اگر ان چاروں پالیسیز کو ہم الائن کر لیں اور ہمارے پاس ایسی حکومت ہو جو ان پالیسیز کو الائنمنٹ کے ساتھ آگے لے کے چلے، تو ہم ان سارے سیکٹرز میں سائملٹینیسلی جو موجودہ ہم ایک جمود کا شکار ہیں، اس جمود کو توڑ کے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں، اور ان سارے سیکٹرز میں بیک وقت ہم جو ہے وہ اپنے لیے گروتھ سیکیور کر سکتے ہیں. اور وہ گروتھ ہمیں اس جو کیچ 22 سچویشن ہے، جو ہمیں اپیرنٹلی لگتی ہے کہ یہ کیچ 22 سچویشن ہے، اگر ہم ایک دفعہ اس پہیے کو گھما لیں، یہ جو 4 میں نے پالیسی فریم ورک بتائے ہیں، ان چاروں پالیسی فریم ورک کو ایک پہیے میں لگا کے اگر اس کو ایک دفعہ ہم گھما لیں، تو مجھے امید ہے سر کہ ہم اس کیچ 22 سچویشن سے نکل جائیں گے، اور ہم بھی اسی ٹریجیکٹری پہ چلے جائیں گے جس ٹریجیکٹری پہ انڈیا ہے آج. یہ یاد رکھیں کہ 1991-92 میں انڈیا ایگزیکٹلی اسی پرابلم کا شکار تھا. اگر آپ جا کے انڈیا کو دیکھیں، اس کے فارن ریزروز دیکھیں، اس کا ٹریڈ ڈیفیسٹ دیکھیں، اس کی پولیٹیکل انسٹیبلٹی دیکھیں، یہ ساری چیزیں دیکھیں، تو انڈیا ایگزیکٹلی اسی پوزیشن کا شکار تھا. لیکن انہوں نے فیصلہ کیا، پالیسی بنائی، اس پالیسی پہ قائم رہے، دیر لگی لیکن 10 سے 15 سالوں میں وہ بیس بنانے میں کامیاب ہو گئے، جہاں سے انہوں نے ٹیک آف کیا ہے. اور اب وہ ٹیک آف چونکہ اب ہمیں پڑوس میں نظر آنا شروع ہو گیا تو ہم اس پہ گفتگو کر رہے ہیں. لیکن یہ 99 2000 2001 میں جو جہاندیدہ لوگ تھے، جن لوگوں کو پتہ تھا کہ کنٹریز کی ڈائریکشن کیسے ٹھیک ہوتی ہے، ان کو نظر آنا شروع ہو گیا تھا کہ انڈیا اس ڈائریکشن میں، ٹیک آف کی ڈائریکشن میں جا چکا ہے،
اور ہم جو ہے نا وہاں سے ہمارے ریورسل جو ہے نا وہ سٹارٹ ہو گئی ہے. ہمارے پاس بھی آج یہ آپشن ہے جو 91 92 میں انڈیا نے اپنے لیے ریسیپی تجویز کی تھی. اگر ہم اس ریسیپی کو اڈاپٹ کر لیں تو ہم بھی اس کو آگمائر میں سے نکل سکتے ہیں.